बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, आज मक्कातुल मुकरमा में हमारा आखिरी दिन है और इंशाल्लाह आज के दिन हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए। यहाँ पर जो मक्का की ज़ियारतें हैं, शहद हुई। तो अभी होटल के नीचे हम आए हैं जहाँ पर कि ये गाड़ियाँ वगैरह टैक्सीज़ वगैरह मिलती हैं। एक टैक्सी वाले से हमने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि नीचे आ जाएँ, तो वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी हम उनको तलाश कर रहे हैं, तो जैसे ही वो मिलते हैं हम ज़ियारतों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी हम ज़ियारतों के लिए निकल खड़े हुए हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं जबल सोर के पास, जिसके ऊपर गार सोर वाक़ है। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत के वक्त जब कफ़ार जो हैं उनको उनकी जान के दरपे थे, उन्होंने यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर गार है, इसी पहाड़ के ऊपर जबल सोर के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी और फिर 3 दिन तक वहाँ पर क़याम किया था। तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो आपकी तलाश में यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला का मौजज़ा था कि वो जो गार है उसके सामने मकड़ी ने जाला बुन दिया और एक कबूतरी थी वहाँ पर आके उसने अंडे दे दिए, और ऐसा ही महसूस होता था कि जैसे वो गार जो है काफ़ी अरसे से बंद है। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुशरिकीन मक्का के शर से महफूज रहे और फिर उन्होंने उसके बाद जो है मदीना की तरफ हिजरत की। तो मक्का से तकरीबन ये 4 किलोमीटर के फ़ासले पर है। अभी क्योंकि ऊपर काम जारी है तो सामने आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो बंद है। तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में जब ये मुकम्मल हो जाएगा काम, तो फिर आप ऊपर तक जा सकेंगे। हर साल लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्कातुल मुकरमा का रुख करते हैं। तो अभी हम उसी जानिब जा रहे हैं जहाँ पर कि हज के मुख्तलिफ जो मराहिल हैं, जो रुकन हैं, वो अदा किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैदान अरफात में जाएंगे, वहाँ पर जबल रहमत वाक़या है। मैदान अरफात जो है ये मक्का से तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर के फ़ासले पर है। मिना से इसका फ़ासला तकरीबन कोई 10 किलोमीटर है। तो वहाँ पर जो है हज का सबसे अहम रुकन जो है, रुकन आज़म भी जिसे कहते हैं, वकूफ़ अरफात, वो अदा किया जाता है। तो अभी उस जानिब चलते हैं और फिर आपको वो जगह दिखाते हैं। इसके अलावा जबल रहमत के ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वहाँ पर रश की क्या सूरत हाल होती है। तो पहले एक दफ़ा मैं आया था तो मैं जबल रहमत के ऊपर गया था, तो उसके बाद काफ़ी साल हो गए मैं दोबारा वहाँ पर जबल रहमत तक तो गया हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं गया। तो हमारे साथ कुछ दोस्त आए हुए हैं जो कि पहली दफ़ा भी यहाँ पर आए हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ कोशिश होगी कि अब जबल रहमत के ऊपर भी जाया जाए। ये ऊपर रोड साइंस भी लगे हुए हैं मुज़दलिफ़ा और अरफात के बारे में। तो अभी हम दाएं जाने मुड़ेंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से अरफात तक जाएंगे। जाजे कराम की आसानी के लिए पिछले चंद सालों में यहाँ पर बेशुमार काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सड़क है और साथ में फिर सायादार दरख्त जो हैं वो भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा पैदल जो हुजाजे कराम हैं उनके चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, ताकि वो मिना से मुज़दलिफ़ा और अगर हरम तक भी आना चाहें तो वहाँ तक भी वो आ सकें। इसके अलावा टनल्स वगैरह भी हैं जिनके थ्रू वो आ सकते हैं। तो माशाल्लाह देखिए जी, मौसम आज बहुत ही अच्छा है। तो हल्की हल्की गर्मी थी, लेकिन अभी बादल आ गए हैं, तो जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। ये दाएं तरफ थोड़े फासले पर आप मक्का की जो मशहूर उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है वो देख सकते हैं। ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये सामने जो है इसका कैंपस है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी का। माशाल्लाह बहुत बड़े रकबे पर यह फैली हुई है। तो 1949 में शरिया कॉलेज के नाम से इसका आगाज़ किया गया था, लेकिन अब इसमें जो दीनी तालीम के साथ साथ जो जदीद उलूम हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, उसकी तालीम भी दी जाती है। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं मैदान अरफात में, और ये जो पीले रंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो अरफात है, मैदान अरफात, उसकी हदूद जो हैं वो कहाँ पर वाक़ हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से अभी हम सबसे पहले जबल रहमत की तरफ जाएंगे।
یہ اوپر آپ بورڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں طرف جبل رحمت ہے اور کافی زیادہ یہاں پر بسیں موجود ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں زائرین جو ہیں آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ گاڑی کو یہاں پر پارک کر دیں گے، تو پھر مزید آگے جا کر ہم جبل رحمت جو ہے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی تھی تو وہاں سے تقریباً کوئی 5-6 منٹ کی واک ہے، تو پھر یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جبل رحمت کا ایریا ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے کہ پورے ایریے کو ابھی کس طرح ڈیولپ کر دیا گیا ہے۔ یہ سامنے ایک بڑا سا دروازہ سا بنایا گیا ہے اور پھر پیچھے آپ جبل رحمت جو ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں گروپ جو ہیں یہاں پر آج جبل رحمت کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیے بڑا سا احاطہ ہے۔ تو جب میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا تھا تو اس سے تو یہ ایریا بھی کافی زیادہ بدل چکا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیے یہ گیٹ سا بنا ہوا ہے۔ جبل رحمت جو ہے زیادہ اونچا پہاڑ نہیں ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو مشہور خطبہ ہے حج کا وہ اسی جگہ پر دیا تھا۔ اس کے علاوہ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو ہیں ان کی ملاقات بھی یہیں پر ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں اور یہ راستہ بنا ہوا ہے، تو کافی زیادہ آج رش ہے، تو لگتا ہے کہ اوپر جانے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ حج کے موقع پر بھی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جبل رحمت کے پاس آ سکیں، اور نیچے آپ دیکھیے کہ سیڑھیوں پر لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں تاکہ رات کے وقت بھی اگر کوئی اوپر چڑھنا چاہے تو چڑھ سکے۔ کافی عرصے بعد میں یہاں پر اس پہاڑی کے اوپر آیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 2015 میں جب میں آیا تھا عمرہ کے لیے تو اس وقت میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا تھا۔ ایک تو یہ راستہ بنا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ راستے کے علاوہ بھی جو پہاڑی کے باقی حصے ہیں وہاں سے بھی اوپر آ رہے ہیں۔ تو لیجیے جناب میں پہاڑ کے اوپر پہنچ چکا ہوں، تو کافی زیادہ یہاں پر رش ہے۔ یہ آپ دیکھیے پہاڑ اور پھر میدان عرفات کا بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر پلر سا بنا ہوا ہے اور زیادہ تر تو اس پر یہی ہدایات نصب ہیں کہ اس کو جو ہے مطلب ایک پلر ہی ہے، اس کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پر مختلف قسم کے اس طرح کے بدعات وغیرہ کرتے ہیں جس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو لوگ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں، پورا ایڈریس، فون نمبر، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ پتھروں پر ہر جگہ پر نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جناب جبل رحمت۔ ابھی یہاں سے نیچے چلتے ہیں اور باقی جو زیارتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ زیارتیں مکمل ہو جائیں تاکہ پھر آپ حرم پاک میں جا کر نماز ظہر جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہ دیکھیے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پتھروں پر، اور یہ نیچے وہ راستہ ہے جہاں سے بھی میں سیڑھیوں کے تھرو اوپر آیا ہوں۔ تو جناب ابھی ہم مینا کی طرف اور مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، تو تھوڑے ہی فاصلے پر یہاں پر مسجد نمرہ ہے۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ ہی کھلتی ہے۔ یہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور پھر ظہر اور جو عصر کی نماز ہے وہ اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ سامنے آپ مسجد کی مینار دیکھ سکتے ہیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو یہیں پر ہوتا ہے، تو یہاں پر پھر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو مغرب سے پہلے لوگ جو ہے میدان عرفات سے نکلتے ہیں اور پھر ایک اور جگہ ہے مزدلفہ، وہاں پر جاتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں پھر وہ لوگ جو ہیں وہ رات جو ہے کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں۔ یہ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نمرہ، تو اس وقت یہ بند ہے
ہم نے باہر برآمدے میں ہی نفل ادا کیے تھے، تو ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ حجاج کرام کے لیے یہ پیدل چلنے کے راستے بھی بنائے گئے ہیں، درخت جو ہے بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں۔ حج کے دنوں میں کیونکہ گاڑیاں جو ہیں وہ بہت ہی سلو چلتی ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیدل ہی چلتے ہیں، انہی کے لیے راستے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ جو ایک یہ فصیل سی دیکھ رہے ہیں، تو یہ اصل میں ایک نہر ہے جسے نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو تقریباً 1200 سال پہلے یہ نہر جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی۔ تو خلیفہ ہارون رشید کی بہت ہی نیک دل بیوی تھی زبیدہ، تو کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے یہاں پر آئی تھیں۔ اس وقت مکہ میں جو ہے خشک سالی تھی، تو لوگوں کی حالت زار دیکھ کر کافی زیادہ وہ رنجیدہ ہوئیں، اور واپس جاتے ہی انہوں نے حکم دیا کہ پانی کے لیے یہاں پر ایک نہر بنائی جائے۔ تو اسی وقت یہ نہر بنائی گئی تھی۔ تقریباً 35 کلومیٹر یہ لمبی ہے، تو جس طرح کے رومن ایکواڈکٹ ہوتے ہیں تو اسی طرز پر یہ بنائی گئی تھی۔ تو طائف کی وادیوں کا جو پانی ہے وہ اس کے تھرو جو ہے یہ میدان عرفات تک اس ایریے تک پہنچایا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو اکثر حصے ہیں وہ تو ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پہاڑ کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ حصے جو ہیں باقی ہیں، اور پھر بعد میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے رینوویشن بھی اس کی گئی ہے۔ یہ سامنے پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ نہر زبیدہ ہے۔ تو اس وقت ہم تقریباً مزدلفہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ عرفات سے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں مغرب سے پہلے، تو یہاں پر پھر رات کو قیام کرتے ہیں کھلے آسمان تلے۔ یہ تھوڑے فاصلے پر مزدلفہ کا ٹرین اسٹیشن ہے، تو یہاں سے حجاج کرام جو ہے وہ کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، تو پھر اگلے دنوں میں وہ جو یہاں پر شیطان ہیں جمرات، ان کو ماری جاتی ہیں۔ تو یہ ہے جناب مسجد مشعر الحرام جو کہ مزدلفہ میں واقع ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تھا، تو یہاں پر اسی جگہ پر انہوں نے رات کو قیام کیا تھا مزدلفہ میں۔ تو یہ مزدلفہ میں واقع ہے جو کہ عرفات اور منی کے درمیان میں ہے۔ 3 صدی ہجری میں یہ مسجد جو ہے تعمیر کی گئی تھی، تو بعد میں کئی دفعہ اس کو پھر رینوویٹ کیا گیا ہے۔ یہ سڑک کے دائیں طرف آپ ٹینٹس دیکھ سکتے ہیں، اور بائیں طرف آپ دیکھیے کہ اوپر یہ یہاں پر جو میٹرو چلتی ہے اس کی لائن ہے۔ تو مختلف جگہوں پر یہاں پر میٹرو کے سٹیشنز ہیں، ٹرین کے سٹیشنز ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہاں سے یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے ابھی منی کی حدود جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ منی جو ہے یہ خیموں کا شہر ہے جہاں پر لاکھوں حجاج کرام جو ہے وہ حج کے دنوں میں قیام کرتے ہیں۔ یہ ساتھ میں آپ یہ خیمے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مختلف جو ہے کیٹیگریز ہیں، ان کے حساب سے پھر مختلف خیموں میں فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ VIP قسم کے خیمے ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں منی کا۔ یہاں پر پہاڑ کے اوپر ایک پلر سا ہے، ابھی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں۔ تو ابھی سامنے بس آ گئی ہے۔ تو یہ جو پلر ہے اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لائے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ جو کھمبا ہے اس کے ساتھ یہ پلر آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے اوپر۔ اور یہاں پر بھی جو سعودی شاہی خاندان ہے ان کے محلات وغیرہ ہیں، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے اوپر۔ یہ سامنے جو جگہ ہے یہ جمرات ہے، تو 3 جمرات ہیں، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے اور ایک درمیانہ ہے۔ اسے عرف عام میں شیطان بھی کہتے ہیں۔ تو حج کے دنوں میں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ نیچے یہاں پر منی کی وادی میں ایک مسجد ہے، مسجد الخیف، تو ابھی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس مسجد کے بارے میں روایات ہیں کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے نماز ادا کی تھی یا دعا کی تھی۔ یہ سفید رنگ کی مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تھا انہوں نے بھی اسی جگہ پر قیام کیا تھا، اور یہاں پر پھر دعا بھی فرمائی تھی۔ تو حج کے ایام میں ہی مسجد جو ہے وہ کھلتی ہے۔ تو ابھی ہم نیچے تو نہیں جائیں گے، تو یہیں سے اوپر سے ہی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب سامنے یہ بہت ہی خوبصورت سا جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل نور۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ غار حرا واقع ہے، اور غار حرا وہ جگہ ہے جہاں پر کہ روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ جبل نور جو ہے یہ حرم سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔
ये सामने बहुत ही खूबसूरत जो है इस पहाड़ का व्यू आप देख सकते हैं। मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर आपको लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। तो यही वो जगह है जहाँ पर के गारे हिरा वाक़ है। चंद साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो इसके ऊपर मैं गया था और गारे हिरा में जाकर मैंने नवाफिल भी अदा किए थे। तो अभी रोज़ा है तो इसलिए हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, और मैंने सुना है कि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, एक नया रास्ता बना है। अभी हम हरम के करीब ही पहुँच चुके हैं। ये दाएं तरफ जो मीनार आपको दिखाई दे रहा है ये मस्जिद जिन है, और सामने आप देखिए क्लॉक टावर है। और फिर बिल्कुल इसकी दूसरी तरफ, सड़क की दूसरी तरफ, ये है मस्जिद शजरा। इसके अलावा यहाँ पर मस्जिद फ़तह भी वाक़ है। तो ये तीनों मसाजिद जो हैं, मस्जिद शजरा, मस्जिद जिन और मस्जिद फ़तह जो है, ये नज़दीक ही वाक़ हैं। तो अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आप इनको पैदल भी देख सकते हैं। और यहाँ पर साथ में ही वो जगह भी है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जनाब ये है मक्कातुल मुकर्रमा का मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा अजदाद हैं उनकी कब्रें हैं। इसके अलावा जो हमारी माँ हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। ये जहाँ मैंने जूम किया था इसी जगह पर मेरा ख्याल है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक मौजूद है। अभी हम हरम के पास ही जरवल जो एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक कुआँ है बेर तुवा के नाम से, इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वो कुआँ है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर क़याम किया था। तो बिल्कुल जो जरवल का बस स्टेशन है हरम के पास, तो ये वहाँ पर वाक़ है। ये सामने आप क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। यहाँ से हरम जो है तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से पहले एक रात यहाँ पर क़याम किया था। सुबह फिर इसी कुएँ के पानी से गुस्ल फरमाया था और फिर मक्का की तरफ रवाना हुए थे। तो अभी यहाँ पर तामीराती काम जारी है। हो सकता है कि चंद सालों में इसको खोल दिया जाए। और देखिए आप ऊपर सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, तो वहाँ से शायद ऊपर से कुआँ नज़र आता हो। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके साथ ही जो जरवल की साइड वाला बस स्टेशन है वो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर से पहले ही हम अपने होटल के पास पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम जो है थोड़ा रेस्ट करेंगे होटल में, और फिर इंशाल्लाह नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए दोबारा हरम जाएंगे। तो जनाब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिदुल हराम की छत के ऊपर मौजूद हूँ। तो अभी इफ्तार में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ्तार की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मैं और मेरे साथी जो हैं यहाँ पर आकर तकरीबन असर के बाद ही बैठ गए थे। तो उस वक्त ये तमाम सफ़े जो हैं खाली थी क्योंकि यहाँ पर धूप थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि तमाम सफ़े जो हैं ये भर चुकी हैं। और रज़ाकार अभी ये आप देख सकते हैं कि पैकेट्स जो इफ्तार के हैं वो तकसीम कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि गॉल्फ कार्ट्स या जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं तवाफ़ के लिए। तो जो लोग ज़ईफ़ होते हैं या किसी वजह से मतलब है चल के ये तवाफ़ नहीं कर सकते, तो फिर वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी इन्होंने इफ्तार के पैकेट्स दिए हैं। तो मैंने नोट किया है कि मुख्तलिफ़ जो जगह हैं वहाँ पर पैकेट्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। नीचे सहन में कल हमें जो पैकेट्स मिले थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे। तो ये देखिए पूरा इन पर डिटेल लिखी हुई है, इनके जो एनर्जी कंटेंट्स हैं, जो कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तमाम डिटेल्स जो हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी पैकेट के ऊपर दर्ज है। और इसके अंदर आप देखिए कि बादाम भी हैं, जमज़म है, इसके अलावा खजूरें हैं, और भी खाने की चीज़ें अभी खोल कर देखते हैं। अभी मैंने इफ्तार पैकेट को खोला है तो ये देखें जनाब, इसमें एक चीज़ क्रोसा है, इसके अलावा खजूर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जमज़म वाटर की एक बॉटल है। ये देखिए जमज़म इस पर लिखा भी हुआ है। वरना अक्सर जो है आम मिनरल वाटर ही होता है, तो कभी कभार पैकेट्स में जमज़म का पानी भी आपको देते हैं। जूस का डिब्बा है। यहाँ पर एक शख्स जो है वो कहवा तकसीम कर रहा था, जज़ाकल्लाह। तो कहवा जो है यहाँ पर आपको कई लोग देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल आप इसको पीकर फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल अभी इफ्तार में थोड़ा ही वक्त रह गया है और लोग जो हैं इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं। ये कबूलियत का वक्त है, और मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको भी यहाँ पर आने का मौका मिले, बार बार आने का मौका मिले, ताकि आप अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकें और यहाँ की रहमतों और बरकतों को समेट सकें। आमीन। मेरे साथ ट्यूनस के एक भाई बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये एक ट्यूनस की कोई मिठाई है वो दी है।
تو لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، چیزیں بانٹ کر کھاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو کوئی نہ کوئی اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ اس طرح کا یہاں پر ماحول ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ اس وقت میں حرم کی نیو ایکسٹینشن کنگ عبداللہ ایکسٹینشن میں موجود ہوں نماز عشاء اور تراویح کے لیے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز عشاء ادا ہوئی ہے۔ تو ابھی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ تو حرم کی نیو ایکسٹینشن جو ہے کنگ عبداللہ ایکسٹینشن یہ سب سے آخر میں تعمیر کی گئی ہے، اور دیکھیے کس قدر خوبصورت اس کا طرز تعمیر ہے۔ اس ایکسٹینشن کی تعمیر کے بعد جو حرم کی کیپیسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس حصے کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے چند سال پہلے بنائی تھی، تو میرے چینل پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ جو پوری ایکسٹینشن اس کا میپ کس طرح کا ہے، صحن کس طرح کے ہیں۔ تو جب بھی میں یہاں پر آیا ہوں عمرے کے لیے اور جرول والی سائڈ پہ رہا ہوں تو اسی ایکسٹینشن میں اکثر جو ہے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت فانوس ہیں اور چھت پر کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ کئی جگہ ہیں وہاں سے آپ جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں نے اپنی ویڈیو میں اس کو دکھایا تھا اس جگہ کو، تو نیچے وہ کچھ جگہ ہیں جہاں سے آپ خانہ کعبہ کا ویو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر خواتین کی نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ جگہ ہے، مردوں کے لیے علیحدہ ہے۔ پانی کے کولرز آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ نماز تراویح کے بعد ابھی میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے جو باقی ساتھی ہیں وہ حرم کے دوسرے حصے میں تھے، انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی تھی، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ تو جب میں ہوٹل سے باہر نکلا تو میں نے بھی اسی طرف جانے کی کوشش کی، یعنی کہ جو کنگ عبدالعزیز سائڈ والا ایریا ہے یا اس کے اوپر جو چھت ہے، لیکن وہاں پر جگہ نہیں ملی، وہ پورا ایریا جو ہے وہ بند کر دیا جا چکا تھا۔ تو آہستہ آہستہ پھر مجھے انہوں نے اس سائڈ پر دھکیل دیا، تو پھر میں جو حرم کی نیو ایکسٹینشن ہے یہاں پر پہنچ گیا۔ تو اکثر جب رش ہوتا ہے اور حرم کے باقی جو حصے ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس جانب ہی بھیجتے ہیں۔ کنگ عبداللہ ایکسٹینشن سے نکل کر ابھی میں جو کلاک ٹاور والی سائڈ ہے وہاں پر آ گیا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیے کس قدر رونق ہے، بہت ہی زیادہ یہاں پر لوگوں کا رش ہے۔ تو تھوڑا وقت لگے گا مجھے ابھی کلاک ٹاور تک جانے میں، بالکل میں نے اس سائڈ پر جانا ہے۔ یہ پورا اوپر سے گھوم کر مجھے جو ہے دوسری طرف بھی جانا پڑے گا۔ اس طرح کے رش کی صورتحال میں ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر مامور جو شرطے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہ روک رہے ہیں تو آپ رک جائیں، جہاں پر جانے کو وہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خواہ مخواہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، بیریئر کے اوپر سے پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ بیریئر پھلانگ بھی لیں گے تو وہ آگے جا کر آپ کو روک دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ زیادہ زبردستی کریں گے تو وہ آپ کو دھکے دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے، ورنہ خواہ مخواہ کی جو بدمزگی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کس قدر یہاں پر ماشاءاللہ رونق ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے بھی لوگ جو ہے بڑی تعداد میں عمرہ جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھیے کلاک ٹاور کی عمارت ہے جس جانب میں نے جانا ہے، اور چاند بھی آج نکلا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت یہاں کا منظر ہے۔ تو آہستہ آہستہ بھی میں اپنے ہوٹل کے قریب پہنچتا جا رہا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں اپنے ہوٹل تک پہنچ جاؤں گا۔
یہ سامنے مکہ ٹاور ہے، اس کے پیچھے کلاک ٹاور ہے۔ تو کافی اچھے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ تو ان ہوٹلز میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو بالکل آپ حرم کے ساتھ میں ہی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ہوٹل سے باہر نکلیں گے تو آپ ایک طرح سے حرم کے صحن میں پہنچ جائیں گے، تو کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے جناب رمضان المبارک کے مہینے میں حرم کے ارد گرد کی رونقیں۔ تو میں جا رہا تھا واپس، میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ تمام جو ماحول ہے، یہاں کی جو کیفیت ہے وہ شیئر کرتا جاؤں تاکہ آپ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوٹیں جو ہے لوگوں کو اس طرف بھیج رہے ہیں۔ کلاک ٹاور کے قریب ابھی میں پہنچ چکا ہوں۔ تو تقریباً 20 منٹ مجھے لگے ہیں کنگ عبداللہ ایکسٹینشن سے یہاں تک آنے میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت کس قدر لوگوں کا رش ہے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ کل ہماری یہاں سے مدینہ کے لیے روانگی ہے۔ تو صبح 7 بجے ہم نکلیں گے، ٹیکسی والے کو کہہ دیا ہے اور وہ 7 بجے جو ہے ہوٹل کے نیچے پہنچ جائے گا۔ تو ہم بدر کے تھرو جائیں گے مدینہ المنورہ۔ تو انشاءاللہ جو بدر کی زیارت ہے وہ بھی کریں گے۔ تو تمام جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو امید ہے میری یہ والی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔